یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، تہجد والے، حج عمرہ روزے والے تمہیں نہیں پکڑ پائیں گے، کیونکہ اس کا ذکر کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں، عمرے کرنے والے بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حاجی بے شمار ہیں، سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن اس ٹکڑے کو صاف کرنے والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں۔ مشکل کام ہے، اب یہ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کرو، تاکہ رمضان میں اللہ نے علم اتارا، اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائے، اور باقی لوگ جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے دلوں میں بھی اللہ رمضان کا نور اتارے اور اپنی ہدایت کا نور اتارے۔ یہ سب سے بڑی تیاری ہے۔ اور کسی سے گلہ ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، کسی سے بولتے نہیں ہو، ابھی سے شعبان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ تو اس کی تیاری کیا ہے؟ وہ دلوں کو صاف کرو، معاف کرو، تمہارا قصور نہیں پھر بھی معافی مانگ لو۔ دلوں کو صاف کرو، اللہ سے اپنے لیے سخاوت مانگے کہ اللہ کو سخی بھی پسند ہے اور صاف دل والا بھی پسند ہے۔ بس رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر لو پہلے سے۔ جس دل میں نفرت بغض ہو، کسی کے لیے غصہ ہو، کسی لیے کیا کرنا ہے، دل صاف کرو۔ ہمارے گھروں میں روزانہ جارو ہوتا ہے، تمہارا دل ایک آنگن ہے، ایک صحن ہے جس میں بغض، نفرت، حسد، پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں آئی ہیں اور آتی رہیں گی۔ بس ایک کام کرو، جھاڑو پکڑ لو اور دل کو صاف کرو۔ یا اللہ، معاملہ تجھ سے کرنا ہے، لوگوں سے نہیں۔ کسی سے کیا برا کہنا، کسی کی غیبت کیا کرنی، کسی نے گالی دی ہے، کسی نے دھکا دیا ہے، کسی نے حق مارا، کسی نے کچھ کیا۔ یا اللہ، تیرے سے میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا، میں نے اپنے دل کو سب سے صاف کیا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ بڑے بڑے نفلوں والے، تہجد والے، حج عمرے روزے والے تمہیں نہیں پکڑ سکیں گے، کیونکہ اس کا کرنے والا دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ نفل پڑھنے والے تو بے شمار ہیں، عمرے کرنے والے بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حاجی بے شمار ہیں، سخاوت کرنے والے بے شمار ہیں، لیکن اس ٹکڑے کو صاف کرنے والا لاکھوں میں ایک بھی نہیں۔ مشکل کام ہے، اب یہ سیکھ لیں۔ ہاں، صاف کر لو، یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری ہے اور علم کو حاصل کرنے کی سب سے بڑی چابی ہے کہ اپنے دل کو کھلا کر لو۔ کوئی چیز خالی ہوگی تو کچھ آئے گا۔ جس دل میں بغض بڑا ہو، نفرت بڑی ہو، حسد بڑا ہو، کینہ بڑا ہو، اس میں تو علم کی ایک کرن بھی نہیں آئے گی۔ زبان سے چاہے جتنی مرضی موتی بکھرے، دل اس کا اندھا ہوگا۔ یہ آنکھوں سے نہیں، دل سے اندھے ہیں۔ بس اپنے دل کو صاف کرنا، وہ کتنی مشہور حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ سب نے دیکھا تو ایک صحابہ داخل ہوئے، ہاتھ میں جوتا تھا اور دھاری میں وضو کا پانی۔ اگلے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ تو ایک صحابی آئے، ہاتھ میں جوتا، دھاری میں وضو کا پانی، وہی صحابی۔ اگلے دن اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہی صحابی۔ 3 دن جنت کی بشارت لی۔ اس صحابہ کی جماعت میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص۔ ان سے بڑا عبادت گزار صحابہ میں کوئی نہیں تھا، نہ سابقین میں، نہ متاخرین میں، نہ پہلوں میں، نہ بعد والوں میں۔ ان کی عبادت کیا تھی؟ ساری رات جاگنا، سارے دن کا روزہ رکھنا اور ایک ختم قرآن صبح سے شام۔ اتنی اللہ نے طاقت دی تھی۔ اس محفل میں بیٹھے تھے اور اس محفل میں ان کے دل میں آیا، میں تو اتنا عبادت گزار ہوں تو جنت کی بشارت تو مجھے ملنی چاہیے تھی، ان کو کیسے مل رہی ہے؟ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ ان کا جذبہ تھا۔ لیکن جو کہ میں ان کی سیرت کو جانتی ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ان کی نفسیات میں یہ بات آتی ہوگی، چونکہ صرف وہ نہیں، ان کو خیال آیا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ یہ بزرگ کیا کرتا ہے، تو ان کے پاس پہنچ گئے۔ چاچا، ذرا وہ ادھیر عمر تھے، چاچا وہ میرے ابا تھوڑے ناراض ہیں تو کچھ دن آپ کے پاس گزار لوں؟ کہا، بیٹا بسم اللہ، آ جاؤ۔
اب رات ہوتے ہی عشاء کی نماز پڑھ کے انہیں جلدی سے چادر اوڑھ لی اور یوں سراخ کر کے اور چاچے کو دیکھنے لگے کہ اب یہ کیا ساری رات سجدہ کرے گا، ساری رات روتے روتے مصلی گیلا ہو جائے، یا ساری رات رکوع کرے گا، ساری رات قیام کرے گا، ساری رات قرآن پڑھے گا۔ اس تصور سے یوں دیکھ رہے ہیں کہ وہ بزرگ صحابی تشریف لائے، سرہانے پر سر رکھا اور سو گئے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، فجر کی اذان پہ اٹھے۔ کبھی یہ تو حیران پیشان ہو گئے تھے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے، ڈر کے مارے کہ پتہ نہ چل جائے ہماری کفر کا۔ تو یہ چاچا جنت بھی لے گیا تو چلو کل دیکھوں گا۔ اگلی رات پھر چادر سر پہ کر کے اور یوں سوراخ کر کے لیٹے ہوئے اور دیکھ رہے تھے۔ چاچا پھر تشریف لائے اور سرہانے پر سر رکھا اور سو گئے۔ فجر کی اذان پہ اٹھے اور پھر پریشان ہو گئے کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کفر ہوگا اگر شک کیا تو، لیکن عمل کیا ہے جس پر اس کو جنت کی بشارت ملی؟ 2 رکعت نفل بھی نہیں پڑھتے۔ انہوں نے سوچا ایک رات اور دیکھوں گا۔ اللہ! ساری رات تو تیسری رات پھر پھٹ پڑے کہ عبداللہ بن عمر کہنے لگے، چاچا میری ابا سے کوئی لڑائی نہیں تھی، 3 دن میں تیرے بارے میں سنتا رہا، جنتی جنتی جنتی۔ میں دیکھنے آیا ہوں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے اور ساری رات سوتے رہتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بیٹا یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ جوڑ کیسے بٹھاؤں، ادھر جنت کی بشارت، ادھر ساری رات خراٹے، اب اس میں جوڑ کیسے بٹھاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی۔ تو اب وہ نہ بڑے بے دل سے ہو کر واپس مڑے، پتہ نہیں کیا چکر ہے، ہوگی کوئی بات۔ دروازے تک پہنچے تو کہنے لگے، بیٹا ادھر آؤ۔ واپس آ گیا۔ میں تو اصل بات اور راز کی بات میں بتاتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر۔ یہ جو دل ہے نا، انسان کی نفرت نہیں ہے اس میں۔ جب اللہ کسی کو رزق دیتا ہے، عزت دیتا ہے تو مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو عبداللہ فوراً بول اٹھے، ہاں ہاں یہ بات ہے، اچھل پڑے اور کہا کہ یہی بات ہے جس کی وجہ سے آپ کو بشارت ملی ہے۔ کہنے لگے، چاچا پر یہ میرے بس کا نہیں ہے، کون کرے گا؟ یہ اتنے بڑے آدمی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ جنتی بننا ہے اور علم اللہ سے لینا ہے تو اس سے صاف کرو، دل کو صاف کرو سب کی نفرت سے۔ اس نے مجھے یہ کیوں کہا، اس نے مجھے یوں کیوں دیکھا، اس نے میرے بارے میں یوں کیوں کہا، اس نے میرے بارے میں یوں کیوں لکھا؟ جس کی تعریف ہوتی ہے اسی کی برائی بھی ہوتی ہے۔ کوئی منفی جذبہ ہے تو اسے دھو کے صاف کر دو۔ یا اللہ میں نے اپنے دل کو صاف کیا، میرا معاملہ تیرے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ۔ آپ رمضان کی سب سے بڑی تیاری علم کے حاصل کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کو بتا دیا۔ یہ نہیں کہ تمہیں کتابیں یاد ہو جائیں، تمہیں اشعار یاد ہو جائیں۔ تو ساری امت سے کہتی ہوں، رمضان کا استقبال کرو، دلوں کو صاف کر کے، نفرتوں کو مٹا کے، مذہب کے نفرت، دنیا کی نفرت، رشتوں کی نفرت، بھول چال کی نفرت، سیاست کی نفرت، لین دین کی نفرت، ان سب سے اپنے دل کو صاف کرو تاکہ رمضان میں اللہ نے علم اتارا، اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرمائے، اور باقی لوگ جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ان سب کو اللہ ان کے دلوں میں رمضان کا نور اتارے اور اپنے ہدایت کا نور اتارے۔ یہ سب سے بڑی تیاری ہے۔ اور کسی سے گلہ ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، کسی سے بولتے نہیں۔ ابھی سے رمضان آ چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ تو اس کی تیاری کیا ہے؟ وہ دلوں کو صاف کرو، معاف کرو، معافی مانگو، تمہارا قصور نہیں پھر بھی اسے معافی مانگو، اللہ سے سخاوت مانگو، کیونکہ اللہ کو سخی بھی پسند ہے اور صاف دل والا بھی پسند ہے۔